میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک بات آپ کو صحیح بتاؤں، میں اس لیے یہاں پر پہنچا ہوں کہ مجھے ایک فتویٰ آپ کو بتانا ہے. صرف ایک فتویٰ بتانے کے نیت سے یہاں پر آیا ہوں، لیکن فتویٰ ابھی نہیں بتاؤں گا. اگر ڈائریکٹ فتویٰ بتاؤں گا تو یہ دل جو ہے نا دھڑکنے لگے گا اور گلے کی طرف آ جائے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس فتوے کو بتانے سے پہلے کچھ واقعات کی طرف آپ کو لے جاؤں، تاکہ پھر جب فتویٰ بتاؤں گا تو مجھے امید ہے یہاں کا ہر فرد کہے گا قسم خدا کی ہم اس فتوے کو مانتے ہیں. ورنہ ابھی فتویٰ بتاؤں گا تو کہیں گے اتنے سارے مفتی کو ہم نے دیکھا، اتنے سارے علماء کو دیکھا، اتنے سارے اماموں کو دیکھا، کسی نے یہ فتویٰ نہیں بتایا. یہ کون نیا مفتی آ گیا جو کرسی پر بیٹھا اور جمعہ کے دن ایک فتویٰ داغ کے چلا گیا؟ اس لیے میں ابھی نہیں بتاؤں گا، پہلے میں آپ سے اقرار لوں گا. جب آپ پورا اقرار کرو گے پھر فتویٰ بتاؤں گا. اور پھر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ فتویٰ سننے کے بعد اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ یہ میٹھی کھاڑی کا ماحول بدل جائے گا. ارے کہو نا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ یہاں کے ایک ایک انسان کے دل میں ایک انقلاب پیدا ہوگا اور وہ کہے گا آج تک دنیا کی خدمت کرتا تھا، اب میں پیارے نبی کی خدمت کروں گا. کہو صلی اللہ. تو فتویٰ ابھی نہیں بتاتا، اس لیے کہ جانتا ہوں بھائی کسی کا دماغ، کسی کا ٹیمپریچر ابھی ہائی ہو، کوئی بیچارہ بیوی پہ غصے ہو کے بھی آیا ہو تو وہ مجھ پر غصہ نکالے گا. ویسے بھی گھر کا غصہ مسجد میں نکلتا ہے، گھر کا غصہ مسجد پہ نکلتا ہے. جو گھر میں کسی کی کچھ نہیں چلتی ہوگی وہ بھی کبھی امام کو گالی دیتا، کبھی تراویح پڑھانے والے کو گالی دیتا، کبھی اذان دینے والے کو گالی دیتا. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کی گالی کھاؤ، اس لیے فتویٰ بعد میں بتاؤں گا اور اس وقت بتاؤں گا جب مجھے پورا یقین ہو جائے گا کہ میرا ہر بھائی اب میری بات کو مانے گا. اور قسم خدا کی وہ میری بات نہیں، وہ نبی کی بات ہے. ارے کہو نا صلی اللہ. اچھا اور ایک بات بتاؤ، نبی نے جو کچھ کہا اپنی زندگی میں، ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ، ہر وقت کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زندگی میں جو کچھ کہا، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتانا نبی نے اپنی مرضی سے کچھ کہا؟ ارے اپنی مرضی سے کچھ کہا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال میں آپ پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہوا. 23 سال تک آپ نبی رہے، لیکن قسم خدا ہے رب جلال کی اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کہا. ہر وقت کہتے تھے جو میں کہتا ہوں زبان میری ہے، ورنہ بات تو خدا کی ہوتی ہے. بھائی زبان میری ہے، کلام تو کس کا ہے؟ ارے کہو نا کلام کس کا؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرماتے ہیں کہ صرف زبان میری ہے ورنہ کلام تو اللہ کا. اس لیے جو فتویٰ میں آخر میں بتاؤں گا وہ میرا بھی نہیں ہوگا، کسی صحابی کا بھی نہیں ہوگا، نبی کا بھی نہیں ہوگا. وہ فتویٰ کس کا ہوگا؟ اس اللہ کا جو کھلانے پر آئے تو کھلائے، جب فیصلہ کرے نہیں کھلاؤں گا تو روٹی کا ٹکڑا بھی گلے میں نہیں اتر سکتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہسپتال میں پڑے ہیں، کہیں یہاں سے کھانا پہنچایا جا رہا، کہیں یہاں سوراخ کر کے کھانا پہنچایا جا رہا، کہیں یہاں سے بوتل چڑھائی جاتی. اللہ کا فیصلہ ہو گیا تیرے پاس کروڑوں روپے ہوں گے، لیکن میرا فیصلہ کہ اب اس زبان پر کھانا نہیں جائے گا تو نہیں جائے گا. یہ اللہ رب جلال کا فیصلہ، اور اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت چلتی نہیں. تو میرے دوستو میں ذرا پہلے آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جاؤں. ایک 12 سال کے لڑکے، ایک 12 سال کے واقعہ برابر سننا. ایک 12 سال کے لڑکے جن کو کہا جاتا تھا عبداللہ ابن مسعود. کیا کہا جاتا تھا؟ بعد میں بڑے صحابی بن گئے، بڑے صحابی بن گئے، لیکن میں تو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب ان کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال کی. نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. نام یاد رہے گا نا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. آج اسی پر ہم کو بات کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عمر کتنی ہے؟ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب 12 سال کی عمر ہے، غریب خاندان کے لڑکے ہیں. اور ایک مکہ کا بہت بڑا چودھری تھا جس کا نام تھا عقبہ. کیا نام تھا؟ عقبہ. بڑا مالدار تھا، مکے کا بڑا چودھری تھا. یہ 12 سال کے جو لڑکے ہیں نا حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ اس کی بکریوں کو چراتے تھے. یہ 12 سال کے لڑکے غریب خاندان کے تھے. عبداللہ ابن مسعود ان کا کام ہی یہ تھا کہ عقبہ کی بکریوں کو چرانا. روزانہ عقبہ کی بکریوں کو چراتے تھے. اور یہ عقبہ جو تھا، جو میں نے کہا کہ مکے کا بڑا چودھری، یہ ہمارے نبی کا کٹر دشمن. یہ ہمارے نبی کا کٹر، اتنا کٹر دشمن. آپ کو معلوم ہوگا ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. ہمارے نبی سجدے میں تھے. ابو جہل نے اعلان کیا ارے کسی کے یہاں اونٹ ذبح ہوا تو اونٹ کی اوجڑی لاؤ یا اونٹ کا کلہ، بڑی ہڈی لاؤ اور یہ محمد کی گردن پہ رکھ دو. تو یہ سب سے پہلا تھا جو کھڑا ہوا تھا. کیا نام؟
عقبہ یہ کھڑا ہوا، گھر گیا اور اونٹ کو ذبح کیا اور اونٹ کی اوجھڑی یا اونٹ کی ہڈی جس کو کلہ کہتے اٹھایا اور لا کر ہمارے نبی کے گردن مبارک پر رکھ دیا، جس کو قرآن کریم نے فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، اللہ فرماتے دیکھو میرا نبی میرے سامنے جھکتا ہے اور درد کسی اور کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ درد کس کے پیٹ میں ہوا تھا؟ عقبہ کے۔ خیر یہ عقبہ جو ہے یہ تو مکے کا چودھری تھا، اس کی بکریوں کو وہ 12 سال کا لڑکا چراتا تھا۔ کون لڑکے؟ بھائی نام سب کہو بھائی ساتھ میں، نام کیا؟ حضرت عبداللہ۔ مجھے انہی کو لے کر چلنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کی عمر بکریاں چراتے تھے۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ مکہ کی کسی وادی میں بالکل گرمی، چلچلاتی گرمی، اور یہ بکریوں کو چرا رہے۔ مکہ کی کسی وادی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود 12 سال کے، بہت سی بکریاں ہیں، اس کو چرا رہے ہیں۔ اچانک حضرت عبداللہ ابن مسعود 12 سال کے تھے، ان کی نظر پڑی کہ 2 شخص آ رہے اور دونوں کے چہرے پر نور چمک رہا، ایک کے چہرے پر زیادہ اور ایک کے چہرے پر کم، لیکن دونوں کے چہرے چمک رہے، دونوں کے چہرے دمک رہے۔ یہ 12 سال کے لڑکے کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ میں 12 سال کا اور میں مکہ کی وادی میں بکریاں چراتا تھا، روز آنے والے آتے تھے اور جانے والے، بھائی وہ تو راستہ تھا، سڑک، آنے والے آتے جانے والے جاتے، لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا آج جب 2 آدمی کو دیکھا کہ میری طرف آ رہے تو بس میری نگاہ ہی نہیں ہٹتی، میں بار بار کوشش کرتا کہ میرا کام تو بکریاں چرانا، میرا کام کسی کو دیکھنا نہیں۔ کہتے میں اپنا چہرہ وہاں کرتا، لیکن قسم خدا کی آٹومیٹک میرا چہرہ پھر ان کی طرف چلا جاتا، آٹومیٹک میرا چہرہ پھر ان کی طرف چلا جاتا۔ وہ 2 معلوم نہیں کیسے آ رہے، ان کا چہرہ ایسا چمکتا دمکتا، اور ان میں ایک کا چہرہ تو ایسا چمکتا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ایسا خوبصورت انسان تو میں نے کبھی۔ اب وہ کہہ رہے کہ بکریوں کو چراؤں کہ ان کو دیکھوں، بار بار جی چاہے کہ ان کو دیکھوں، لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے میں نے ارادہ کیا کہ میرا کام بکریوں کو چرانا، میرا کام ان کو دیکھنا نہیں۔ کہتے میں بکریوں میں لگا کہ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں آدمی میرے پاس ہی آ گئے۔ کہتے وہ دونوں جو خوبصورت آدمی تھے جن کے چہرے پر نور تھا، چمک تھی، رونق تھی، وہ میرے پاس آ گئے اور آ کر مجھے کہا کہ اے بچے، انہوں نے آ کر کہا، اس لیے کہ نام نہیں جانتے تھے، کہا کہ اے بچے یہ بکریاں ہیں، ہم لوگ بہت پیاسے ہیں، کسی ایک بکری کا دودھ نکال کے ہم کو دے دے، کسی ایک بکری کا دودھ نکال کے ہم کو دے دے، اور جو تیری اجرت ہوگی، جو تیرا کرایہ ہوگا، جو تیرا خرچ ہوگا وہ ہم تجھے دے دیں گے۔ وہ دونوں آدمیوں نے کس سے مانگا؟ 12 سال کے بچے حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ لیکن میرے دوستو جن کے دل میں امانت ہوتی ہے وہ امانت بڑی پیاری ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ 12 سال کے، ان کو کیا معلوم کہ شریعت کیا، ارے کچھ معلوم شریعت کیا، کچھ نہیں معلوم، لیکن کیا کہا کہ جی تو چاہتا ہے کہ میں تم دونوں کو دودھ پلاؤں، اس لیے کہ تمہارا چہرہ اتنا پیارا ہے کہ کب سے میں تم کو دیکھ رہا تھا، جی تو چاہتا ہے کہ تم کو پلاؤں، لیکن یہ بکریاں میری نہیں، یہ بکریاں جن کی ہے ان سے میں نے پرمیشن نہیں لیا ہے، ان سے میں نے اجازت نہیں لی، اور بغیر اجازت کے کسی کی بکری کا دودھ نکال کر میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ کہتے یہ جواب سے وہ دونوں اور خوش ہو گئے، بھائی وہ دونوں جو آئے تھے اور خوش ہو گئے، کہا کہ بچہ تو بڑا پیارا امتحان میں کامیاب ہو گیا، تیری امانت کو دیکھ کر تو ہمیں بڑا رشک آیا، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا، لیکن ایک کام کر۔ ان دونوں نے کیا کہا؟ ایک کام کر، تو تیری بکریوں کا دودھ تو ہم کو نہیں پلا سکتا، اس لیے کہ بکریوں کا جو مالک ہے وہ یہاں ہے نہیں اور اس کی اجازت ہم نے لیا نہیں، اتنا کام کر کے کوئی ایسی بکری، ایسی چھوٹی بکری جو ابھی دودھ دینے والی نہیں، دودھ دینے کے قابل نہیں، یعنی مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں کبھی بچہ رہا نہیں اور وہ دودھ دینے کے قابل نہیں، بالکل چھوٹی بکری جس کو اردو میں پٹ کہتے ہیں، اردو میں پٹ، اور یہ گجراتی زبان میں اس کو پاٹ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسی بکری جو بالکل بچہ بھی نہیں رکھی، بچے کو جنا بھی نہیں، اتنی چھوٹی بکری وہ ہم کو بتا دے۔ تو کہا کہ اس کا کیا کرو گے؟ تو ان دونوں نے کہا ہم اس میں سے دودھ نکالیں گے۔ تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا، میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ یہ چہرے سے تو بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن عقل کے بہت کم معلوم ہوتے ہیں۔ وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا، فوراً دماغ میں بات آئی کہ چہرہ تو بہت اچھا ہے، اس لیے چہرہ تو میں بار بار دیکھتا تھا لیکن عقل کے کھورے معلوم ہوتے۔ ارے وہ بکری جس کے پیٹ میں آج تک بچہ نہیں، جس نے بچہ جنا نہیں، اس کے تھن میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ بھائی چھوٹی بکری دودھ کہاں سے دے گی؟ لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب وہ ضد کرنے لگے تو میں نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو وہ چھوٹی بکری ہے، جاؤ وہاں سے دودھ نکالو۔ کہتے میں نے اشارہ کیا تو دونوں بزرگ وہاں چلے، بھائی دونوں بزرگ وہاں چلے۔ تو میں ایک سوچتا رہا کہ کیسی عقل ہے، اتنے بڑے بڑے ہو گئے، اتنی بھی عقل نہیں کہ یہ بکری دودھ کہاں سے دے گی۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے کہ میری عقل حیران ہو گئی، میری عقل حیران ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ 2 ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے جب تھن پر ہاتھ رکھا اور تھن کو ملنا شروع کیا تو اتنا فورس سے دودھ اترا کہ ایسا دودھ تو میں نے کبھی اترتا نہیں دیکھا۔
کہتے وہ چھوٹی بکری کے تھن سے ایک نے دودھ نکالنا شروع کیا اور دوسرے ساتھی نے برتن میں بھرنا شروع کیا. تھوڑی دیر میں تو پورا برتن بھر گیا, تھوڑی دیر میں پورا برتن بھر گیا. اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہاں خیال آیا چہرے کے بھی اچھے اور عقل کے بھی روشن ہیں. بھائی چہرہ بھی اچھا اور ان کی عقل تو ایسی پہنچی ہوئی کہ جہاں کوئی دودھ نہیں نکال سکتا. ارے ایسی بکری کے تھن سے دودھ نکلے گا, لیکن ایک نے ہاتھ رکھا تھن کو ملا اور دوسرے نے برتن رکھا تو سارا دودھ بھر گیا. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دوست سے مجھے اتنی محبت ہو گئی, اس لیے کہ ایک تو یہ کمال دیکھا اور محبت یہ ہو گئی کہ وہ پیاسے تھے لیکن انہوں نے دودھ پیا نہیں. مجھے کہا اے بیٹے ادھر آ, پہلے تو پیے گا پھر ہم پیئیں گے, پہلے تو پیے گا. کہتے میں بھی پیاسا بھوکا, میں نے دودھ پیا, پھر کہتے وہ دونوں ساتھیوں نے پیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے وہ دونوں بزرگ کون تھے؟ فرماتے وہ کوئی نہیں تھے, ایک تھے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے تھے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود 12 سال کے کہتے کہ وہ دو بڑے بڑے بزرگ تھے, ایک کا نام معلوم ہوا ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام معلوم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے خیر یہ دودھ کا واقعہ ہو گیا, وہ دونوں بزرگ چلے گئے. لیکن اب عبداللہ ابن مسعود جو کہتے وہ سمجھنا, کہتے میری عمر تو کتنی تھی 12 سال. کہتے میں نے تو جلدی جلدی سب بکریوں کو لیا اور سیدھے مکہ میں وہ جو مالک رہتا تھا عقبہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ یہ بکریاں تجھے مبارک, کل سے میں تیری بکریوں کو نہیں چراؤں گا. کیا کہا؟ کل سے میں تیری بکریوں کو نہیں چراؤں گا. تو وہ عقبہ بھی پوچھنے لگا ارے بیٹا کیا ہو گیا, آج تک میری بکریوں کو چراتا تھا اب بکریاں نہیں چرائے گا؟ تو کہا کہ نہیں بکریاں نہیں چراؤں گا اس لیے کہ میرے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ دو بزرگ جنہوں نے اس بکری کے تھن سے دودھ نکالا, اب تو میں نے طے کر لیا زندگی گزاروں گا تو انہی کی چوکھٹ پر گزاروں گا, اب تو زندگی گزاروں گا انہی کی چوکھٹ پر گزاروں گا, اب تیری بکریوں کو چرانے والا نہیں. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا, میں ڈھونڈنے لگا کہ یہ دونوں کا پتہ کیا. کہتے پتہ مل گیا اور میں پہنچ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ 12 سال کے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں جب حضور کے پاس گیا نا تو میں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول میں آپ کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں, لیکن جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ کلمہ مجھے پڑھا دو. آپ میرے نبی, آپ میرے رسول, آپ میرے پیغمبر, جو کہو کہ وہ کرنے کے لیے تیار, لیکن اللہ کے واسطے اپنی خدمت میں مجھے قبول کر لو. میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو گئے اور اپنی خدمت میں, ارے کون اپنی خدمت میں. اسی لیے تاریخ میں جو جملہ لکھا, میں تو عربی جاننے والوں کو کہوں گا یہ جملہ یاد کر لو, اتنا پیارا جملہ. کیا جملہ لکھا تاریخ میں؟ لکھا عبداللہ ابن مسعود کی قسمت. کیا لکھا؟ انتقل من خدمت الغنم الى خدمت سید الامم. تاریخ میں لکھا انتقل من خدمت الغنم الى خدمت سید الامم. تاریخ میں لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود کی قسمت دیکھو, کل وہ دن تھا بکریوں کو چراتے تھے, آج وہ دن تھا اس کی خدمت میں آ گئے جس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. بھائی کل بکریوں کا چرانے والا, آج نبی کی چوکھٹ پر خدمت کرنے والا. بتاؤ چھلانگ لگائی کہ نہیں لگائی؟ ارے ایسی چھلانگ اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے. کیسی اونچی چھلانگ ہے. کل وہ دن تھا جو بکریوں کو چراتے, بکریوں کی گندگی میں رہتے, بکریوں کے دودھ میں رہتے, آج اللہ نے اس جگہ پر پہنچایا جس جگہ سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. بھائی ہمارے نبی کے پاس پہنچے, نبی کا درجہ کتنا اونچا, نبی کا درجہ کتنا اونچا کہ حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کا جو عرش ہے, اللہ فرماتے میرے نبی کا درجہ تو میرے عرش سے بھی اونچا ہے. اللہ فرماتے میرے نبی کا درجہ تو کعبے سے بھی اونچا ہے. بھائی میرے نبی کا درجہ تو کعبے سے بھی اونچا, میرے نبی کا درجہ تو عرش سے بھی اونچا. اس نبی کی خدمت میں کون پہنچ گئے؟ اور پھر میرے دوستو ایسی خدمت کی کہ آج بھی آپ کتاب اٹھاؤ گے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں لکھا صاحب الوسادہ. کیا لکھا؟ صاحب الوسادہ, یعنی حضور کا تکیہ ان کے پاس رہتا تھا. حضور کو آرام کرنا ہو فوراً تکیہ دے دیتے. ان کو کہتے صاحب النالین, حضور کے جوتے مبارک ان کے پاس رہتے. جب حضور کو جوتے کی ضرورت انہوں نے سامنے رکھ دیا. بلکہ لکھا ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کو بھیٹ کی بات بتانی تو کن کو بتاتے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور کہا جاتا حضرت عبداللہ ابن مسعود اب نبی کے دروازے پر آ گئے. بھائی نبی کے دروازے پر آ گئے. کسی نے پوچھا کہ عبداللہ تم نے یہ دروازے پر آنے کا فیصلہ کیوں کیا, تم نے اس دروازے پر آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کتنا پیارا جواب دیا, کتنا پیارا جواب دیا. کہا کہ کیوں فیصلہ نہ کرو, یہ نبی کے مبارک ہاتھ بکری پر لگے تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. ایک چھوٹی بکری کے تھن پر ان کے ہاتھ لگے تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. تو قسم خدا کی ان کا ہاتھ مجھ پر لگے گا تو اللہ مجھے بھی جنت تک پہنچا دے گا.
अरे पहुंचा देगा नहीं पहुंचा देगा। जिस नबी का हाथ बकरी के थन पर लग जाए, छोटी बकरी जो कयामत तक दूध नहीं दे सकती, वो दूध देना शुरू करे, तो वही बकरी, वही नबी का हाथ अगर हमें मिल जाए तो बताओ हम भी जन्नत में जाएंगे नहीं जाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं वो नबी का चेहरा मिल जाए, कसम खुदा की वो चेहरा जन्नत तक पहुंचा देगा। अरे पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा। अब मेरे दोस्तों सुनना, ये सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बड़े हुए किसके दरवाजे पर? हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बड़े हुए। और कैसा इल्म, कैसा इल्म, इतना इल्म, इतना इल्म मेरे दोस्तों, इतना इल्म कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा। सुनना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा, रात का सन्नाटा छाया था और मस्जिद नबवी में बैठकर कुरान पढ़ रहे थे। भाई मस्जिद नबवी में बैठकर, सुनना बराबर, साथ में कहो, मस्जिद नबवी में बैठकर हजरत उमर, हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों मस्जिद के पास से गुजर रहे। रात का सन्नाटा छाया, अल्लाह के रसूल भी है, अबू बकर भी है, उमर भी है, ये तीनों हैं। हजरत उमर फरमाते हैं कि जब ये दरवाजे से जा रहे थे और मस्जिद में कौन कुरान पढ़ रहे? हजरत उमर कहते हैं उनकी आवाज इतनी प्यारी थी कि उनकी आवाज ने हुजूर के कदम को रोक दिया। उनकी आवाज ने हुजूर के कदम को, और हुजूर बहुत देर तक कुरान सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। और फिर क्या फरमाया? फिर क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, जानते हो कौन अंदर पढ़ रहा है? तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर ये भी आवाज पहचान गए। कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। कहा कि हाँ अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। और सुन लो, ये जब कुरान पढ़ते हैं तो क्या होता? फरमाया, मन अरादा अन यक़रा अल कुरान रतबन फलयक़रा अला क़िराअति इब्ने मसूद। फरमाया कि जिसको कुरान पढ़ना हो और ऐसा पढ़ना हो जैसा जिब्राइल लेकर आए, तो वो अब्दुल्ला का कुरान सुने। कसम खुदा की वो ऐसा ही पढ़ते हैं जैसे जिब्राइल ने मुझे पढ़ के सुनाया है। बताओ कितना इल्म हो गया होगा। अरे हुआ होगा ना। बल्कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद की एक और बात बताऊं, एक और बात बताऊं। एक मर्तबा मस्जिद में बैठे, ऐसे ही बैठे, कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद बैठे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, अब्दुल्ला मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। क्या फरमाया? मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शर्मा गए। अरे भाई कोई बड़ा, इतना बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं। खुदा के बाद जिसका दर्जा वो कहे कि कुरान सुनाओ तो शर्म आवे ना आवे? तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद शर्मा गए। कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं अक़राउ अलैका व अलैका उन्ज़िल, मैं कैसे कुरान पढ़ के सुनाऊं? कुरान तो आप पर उतरा है। भाई क्या कहा? अक़राउ अलैका व अलैका उन्ज़िल, मैं कैसे तुमको कुरान पढ़कर सुनाऊं? कुरान तो, अरे बात समझ में आई या नहीं आई? मैं तुमको कैसे कुरान पढ़कर सुनाऊं? कुरान तो, यानी जिस पर कुरान उतरा वो पढ़े कि मैं पढ़ूं? अरे सवाल समझ में आया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं तुम पढ़ के सुनाओ। तो कहा मैं कैसे पढ़ के सुनाऊं? कुरान तो आप पर उतरा। तो हुजूर की आंखों में आंसू आए और क्या कहा? मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह ने मुझे कहा कि जाओ इनका कुरान सुनो। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं नहीं आया, मुझे अल्लाह ने भेजा कि नबी जाओ मस्जिद में जाओ, मेरा अब्दुल्ला बैठा हुआ है, उनकी जुबान से तुम कुरान सुनो। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हैरान हो गए। कहा अल्लाहु सम्मानी, कहा अल्लाह ने मेरा नाम लिया? तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ, जमीन पर कोई ले न ले, आसमान पर खुदा तेरा नाम रोज लेता है। जमीन पर कोई ले न ले, आसमान पर तेरा नाम खुदा रोज लेता। और उसके बाद फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने सूरतुन निसा पढ़ना शुरू कर दिया, जो चौथे पारे में है। कौन सी सूरत? सूरतुन निसा पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे दोस्तों बताओ, जिनका कुरान सुनने के लिए आसमान से खुदा नबी को भेजता हो, बताओ उससे बढ़कर कोई आलिम होगा? भाई आप जवाब देते जाओ, भाई उससे बढ़कर कोई आलिम होगा? आसमान से अल्लाह नबी को भेजता हो कि जाओ मस्जिद में जाओ, मेरा अब्दुल्ला बैठा, उसका कुरान सुन लो, इसलिए कि उसका कुरान पढ़ना बड़ा प्यारा है। तो नबी आए और कुरान सुना, तो बताओ हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का इल्म कितना होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा फरमाया, सुनना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हीं की दास्तान चल रही। क्या फरमाया? कुरान में 6666 आयतें हैं। क्या फरमाया? कुरान में कितनी आयतें हैं? 6666। एक कॉल के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया? कुरान में 6666 आयतें हैं। कसम खुदा की, किसी भी आयत के बारे में पूछो, मैं बताऊंगा कि यह आयत कब उतरी, कैसे उतरी, कौन से वक्त उतरी, और उस वक्त आयत के साथ फरिश्ते थे या नहीं थे, नबी सो रहे थे या नबी जाग रहे थे, वो दिन का वक्त था या रात का वक्त था। कसम खुदा की, किसी भी आयत के बारे में बता दो, अब्दुल्ला का सीना सारी बातों का जवाब दे देगा। अब बताओ जिनके पास इतना इल्म होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं तो एक बात कहता हूं, दुनिया में मुफ्ती बहुत है भाई, फतवा देने वाले मुफ्ती। अरे कहो ना, अब तो घर बैठे बैठे मुफ्ती मिलते, घर में बैठा, कभी कुरान पढ़ा नहीं, वो भी फतवा निकालता। अरे निकालता नहीं निकालता?
اور کسی بڑے مفتی کا فتویٰ ہے تو کہتا کہ میں نہیں مانتا اس کو. ہاں تو گھر بیٹھا بیٹھا کہتا میں نہیں مانتا. نکالے گا, دیکھے گا بھائی جائیداد, باپ مرا, اب کیا کیا کس کو حق دینا, تو 3 بہن ہے, 2 بھائی ہے, ماں ہے, ابا ہے, فلاں ہے, خود ہی بیٹھے بیٹھے فتویٰ بنائے گا, اور ایسا فتویٰ بنائے گا سب کٹے, خود بچ گیا, سب کٹ گئے, خود بچ گیا. میرے دوستو اس لیے ایک بات کہتا ہوں, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا حق ہمارے اوپر باقی ہے, کسی کا قرضہ لیا ہے, کسی کی زمین لی ہے, کسی کا پیسہ باقی ہے, کسی کا حق باقی ہے. یاد رکھنا میرے دوستو, یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا, یہ نماز, روزہ, زکات, حج, عمرہ, یہ جو کچھ کرتے ہیں, قیامت میں اللہ دونوں کو بلائے گا اور کہے گا دنیا میں 500 روپیہ قرضہ لیا تھا, تیرے پاس تھا, پھر بھی تو نے چکایا نہیں, اس کے بدلے میں تیری نمازیں اس کو دے دیتا ہوں. بھائی تیری ساری نمازیں اس کو دیتا, تیرا روزہ اس کو دیتا, تیرا حج اس کو دیتا, تیرا عمرہ اس کو دیتا. بتاؤ وہاں جب کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے میرے دوستو یہ بہت زیادہ یاد رکھنا چاہیے. ہمارے پاس گھر میں کیبل لائن لانے کا پیسہ ہے, ٹی وی لانے کا پیسہ ہے, اور وہ بھی بڑے اسکرین والا ٹی وی لانے کا پیسہ ہے, کلر والا ٹی وی لانے کا پیسہ ہے, اور 40 چینل سے لے کر 120 چینل تک کا, اور گھر کے اوپر چھتری لٹکانے کا اس کا پیسہ ہے. لیکن کسی کے 3 سال سے 500 روپے لیے اس کے دینے کا پیسہ نہیں. جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا تیرے پاس پیسہ ہو پھر بھی قرضہ ادا نہ کرے. ہمارے نبی فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ تیرے جنازے کی نماز بھی میں نہ پڑھاؤں. نبی فرماتے اگر میں ہوتا تو تیرے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھاتا. ہاں بھائی شریعت اس کا نام ہے, ہاں شریعت اس کا نام ہے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی کہ دنیا میں مفتی بہت ہے, لیکن ہر مفتی کو کسی مدرسے والے نے سرٹیفکیٹ دی ہوگی, ہے نا بھائی؟ چوکس بات, ارے کہو نا, ہر مفتی کو کس نے سرٹیفکیٹ دی ہوگی؟ مدرسے والے نے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کی میں داستان آپ کو سنا رہا ہوں, اتنے بڑے مفتی کہ ہمارے نبی نے فرمایا انت افقہ الامہ, ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک مفتی آئیں گے, لیکن مفتیوں کا سردار اللہ نے تجھے بنا دیا ہے. بھائی مفتیوں کا سردار اللہ نے, اور میں نے شروع میں کہا تھا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, یہ کس نے کہا ہوگا؟ اللہ نے کہا ہوگا کہ اے نبی آج عبداللہ کو بتا دو قیامت تک مفتی آئیں گے, لیکن وہ بعد کے ہوں گے, سب سے بڑے مفتی آپ ہیں. اس لیے کہ سب مفتیوں کو سرٹیفکیٹ مدرسے نے دی, عبداللہ ابن مسعود کو سرٹیفکیٹ نبی کی زبان نے دی ہے, اور نبی کی زبان سے بڑھ کر کوئی زبان. ہاں تو میرے دوستوں بتاؤ کتنے بڑے مفتی ہوں گے؟ ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود مفتی بھی ہیں. قرآن کی 6666 آیت کا علم کن کے پاس؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس. اور میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن مسعود تو ایسے ہیں کہ نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. بھائی نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا, نبی کے ساتھ رہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا, بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا سمجھنا اس بات کو. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی آئی, صحابہ کرام بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہے کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا ہم کو کیا معلوم, بس آپ کے چہرے پر تھوڑی پریشانی دیکھی. کہا کہ ابھی اللہ کا حکم آیا کہ مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے, ایک وادی میں جانا ہے, اور اس وادی میں جنات ہے, اور ان جناتوں کو جا کے دعوت دینا ہے. بھائی ہمارے نبی تو انسان کے بھی نبی, اور ہمارے نبی, ارے کہو نا ساتھ میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم کو ان سے بہت ڈر لگتی. بھائی ہم لوگوں کو جناتوں سے ڈر لگتی نہیں لگتی؟ اچھا کہا 25 سال کا 35 سال کا جوان اور کہے گا مولانا میں رات کو اکیلا نہیں سوتا. کہا کیوں نہیں سوتا؟ کہا گھر میں ادھر آواز آتی ادھر آواز آتی, اور تو کوئی تو کہتا میری چادر کو کھینچتا. میں ہم لوگوں کو جناتوں سے بڑا ڈر لگتا. لیکن یہ دیکھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ بدل گیا. کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے میں فلاں وادی میں جاؤں اور وہاں جا کر کس کو دعوت دوں. تو ہمارے نبی نے ایسے امتحان سے پوچھا, بہت سارے بیٹھے تھے, کون میرے ساتھ آئے گا؟ کون میرے ساتھ؟ بھائی ہمت کسی کی؟ ہاں سارے صحابہ خاموش, کون آئے گا؟ ہمارے نبی نے پوچھا تو ہمت کسی کی ہوئی. لیکن یہ صحابی کھڑے ہو گئے. کون صحابی؟ نام سے زور سے کہو, کون سا صحابی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے, کہا لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں آؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے دیکھنے لگے, کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, اور انہوں نے انگلی اٹھائی. تو حضور نے پوچھا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہم ایک نئی مخلوق کے پاس جا رہے, آگ کی مخلوق کے پاس جا رہے, کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو عبداللہ ابن مسعود مسکرائے اور کہا آپ کے ساتھ رہو تو پھر ڈر کس کا لگے گا؟ بھائی مجھے ان کا ڈر کیوں لگے؟ اس لیے کہ ان کا سردار تو میرے ساتھ, انسانوں کا سردار میرے ساتھ, جناتوں کا سردار میرے ساتھ, اور خدا کی مدد جس کے ساتھ, اس کے ساتھ ڈر کس بات کی؟ جب تک آپ ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا.
خیر جب یہ کہا تو سارے صحابہ نے انگلی اٹھائی کہ ہم بھی چلیں گے. بھائی اب سارے صحابہ نے, ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اب کوئی نہیں چلے گا, اب چلے گا تو صرف میرا عبداللہ چلے گا, اب چلے گا تو میرے ساتھ کون چلے گا؟ عبداللہ ابن. اور گئے وہ مکہ کی وادی میں گئے, کتابوں میں لکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے جب میں مکہ کی وادی میں گیا میں بھی تو انسان تھا, میں نے اتنے بڑے بڑے جنات دیکھے کہ جن کا سر گویا آسمان سے بات کر رہا, اتنے بڑے بڑے اور پوری وادی بھری ہوئی. لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے اندر بھی ہمت تھی, اس لیے کہ جن کے ساتھ چلا تھا ان کی ہمت سے بڑھ کر کوئی ہمت نہیں ہو سکتی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے برابر دیکھا ہمارے نبی نے ان کو سلام کیا, وہ جناتوں نے جواب دیا, اور پھر ہمارے نبی نے پڑھ کر سنایا. کیا پڑھ کر سنایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پوری سورہ رحمان سنائی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تو پیچھے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ نبی سورہ رحمان پڑھ رہے اور ہر جنات کے آنکھ سے جیسے آنسو کا دریا بہ رہا ہے, ہر جن کے آنکھ سے آنسو کا دریا بہ رہا. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے برابر دیکھا کہ یہاں سورہ رحمان ختم ہوئی اور سارے جناتوں نے کہا اے پیارے نبی ہم نے آپ پر ایمان قبول کر لیا ہے. تو میرے دوستو یہ عبداللہ ابن مسعود, اب بتاؤ کتنے بڑے شخص ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے تو اور بھی ان کے واقعات یاد ہے لیکن اب میں فتوے پر آ جاؤں نا. میں شروع میں وعدہ کیا تھا نا ایک فتویٰ بتاؤں گا, ورنہ اور بھی ان کے بہت سے عجیب عجیب واقعات, کبھی وقت رہے گا تو میں انشاءاللہ عبداللہ ابن مسعود کے اور بھی کچھ واقعات آپ کو بتاؤں گا, بڑے عجیب عجیب واقعات ان کے. لیکن اب آپ اپنی زبان سے کہو کہ عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی ہوگا؟ اگر کسی نے کہا نہیں تو ایمان ختم ہو جائے گا, اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ تو سب سے بڑا مفتی, اور نبی نے نہیں کہا. نبی کو کس نے کہا ہوگا؟ جبرائیل نے, اور جبرائیل کو کس نے کہا ہوگا؟ اللہ نے. تو اگر اللہ کہے کہ یہ میرے زمین کا سب سے بڑا مفتی یہ ہے, اور ہم یہاں میٹھی کھاڑی میں بیٹھ کر کہے کہ بھائی میں نہیں مانتا, تو ایمان سے باہر ہو جائے گا. اس لیے بھائی سب کہو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی, زور سے کہو نا, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی. ایک بات بتا دو, عبداللہ ابن مسعود کا علم کتنا علم تھا بھائی, ابھی میں نے آپ کو بتایا نا 6666 آیت کا. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب کوفہ گئے, کہاں چلے گئے؟ حضور کے انتقال کے بعد چلے گئے کہاں؟ کوفہ, دین پھیلانے کے لیے. کہاں گئے؟ کوفہ. تو کوفہ میں ممبر پر کھڑے ہوتے اور کھڑے کھڑے سب کو قرآن لکھواتے تھے. بھائی کھڑے کھڑے زبانی, ہاتھ میں کچھ نہیں, کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتے تھے. تو ایک مرتبہ کوئی دیہات کا رہنے والا اس نے مدینے جا کر شکایت کی حضرت عمر کو, مدینے جا کر حضرت عمر کو شکایت کی کہ کوفہ میں ایک آدمی ہے ممبر پر کھڑے ہو جاتا, کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتا اور سارے لوگ لکھتے ہیں. تو حضرت عمر کو بھی غصہ آیا, کہا ویحک من ہو, کہا کہ برباد ہو, کون ہے وہ جو کھڑے کھڑے اور زبانی قرآن لکھواتا؟ کس میں ایسی طاقت آ گئی کہ کوفہ میں جا کر یہ کام کرتا؟ حضرت عمر ناراض ہو گئے, کہا وہ کون ہے؟ تو وہ جو دیہات کے رہنے والے, کہا وہی جن کو آپ نے بھیجا ہے, جن کو آپ نے بھیجا. یعنی کون؟ حضرت عبداللہ. بس نام لیا حضرت عمر کا غصہ, کہا اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے. کیا کہا؟ اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے. اس لیے کہ ہم کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو ہم انہی کے پاس جا کے حل کرتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ ہم کو بھی قرآن کی آیت سمجھ میں نہ آتی, ہم انہی کے دروازے پر جاتے تھے. اگر وہ کھڑے ہو کر زبانی لکھواتے ہو تو امت میں اللہ نے ان کو حق دیا ہے, ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اب بتاؤ وہ کتنے بڑے صحابی ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن. اب فتویٰ بتاؤں, زور سے کہو نا, مجھے ہمت آ جائے گی. بتاؤ نا, برا لگے گا تو برا لگے تو آئندہ صابری مسجد میں مت بلانا. لیکن میں کہتا ہوں جب صابری مسجد میں بیٹھے ہو تو صبر بھی ضروری ہے. ہاں بھائی صبر ضروری ہے نا. ہاں فتویٰ سننا میرے دوستو دل کو ہلا دینے والا فتویٰ ہے, اور اتنے بڑے مفتی کا فتویٰ ہے کہ کسی اور فتوے کا انکار کرو تو گنہگار ہوگا, عبداللہ کے فتوے کا انکار کرو تو کافر ہو جائے گا. کسی اور فتوے کا انکار کرو گے گنہگار ہوگا, لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فتوے کا کوئی انکار کرے تو کافر ہوگا. کیا فرمایا فتویٰ سننا. فتویٰ فرماتے ہیں کہ کسی مرد میں اگر اللہ نے طاقت دی ہو, آنکھیں سلامت, کان سلامت, پاؤں سلامت, ہاتھ سلامت, جوانی, اگر اللہ نے کسی مرد کو طاقت دی ہو, پاور دیا ہو, قدرت دی ہو, وہ اندھا نہیں, وہ لولا نہیں, وہ لنگڑا نہیں, وہ بہرا نہیں, وہ گنگا نہیں, بالکل طاقتور آدمی ہے اور مسجد جا سکتا ہے. بھائی نماز کا جب اذان ہو تو مسجد, ارے کون اذان ہو تو مسجد میں, ہاں کس نے طاقت دی اللہ نے, آنکھیں دی ہے, کان ہے, ناک ہے. بھائی دیکھو یہ ماشاءاللہ, اللہ آپ کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کی تندرستی میں اور برکت عطا فرمائے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سنو فتویٰ, اگر کسی کے پاس طاقت ہے, معذور لولا لنگڑا نہیں ہے اور مسجد میں جا سکتا ہے, پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا
عبداللہ ابن مسعود فرماتے قسم خدا کی وہ مومن نہیں منافق بن چکا ہے. منافق سمجھتے ہو؟ مومن نہیں منافق، یعنی اس کی زبان پر کلمہ ہے، دل سے خدا نے کلمہ چھین لیا ہے. ارے فتوا سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا تھا دھڑکا دینے والا فتوا ہے، دل کو ہلا دینے والا فتوا ہے. کیا فتوا دیا؟ فتوا دیا کہ اگر تیرے اندر طاقت ہے کہ تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے، پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا. یہ سوچتا نماز ہی تو پڑھتا نا بھائی، فجر وہاں بھی ہوگی، فجر گھر میں بھی ہوگی، ظہر وہاں بھی ہوگی، ظہر گھر میں بھی ہوگی. سوچا کہ چلو ظہر گھر میں پڑھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مومن نہیں رہا، کیا بن گیا؟ بھائی فتوا سمجھ میں آیا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، فتوا کیا دیا؟ مسجد میں نہیں گیا، کہاں نماز پڑھا؟ ارے کہاں نماز پڑھا؟ زور سے کہو، کہاں نماز پڑھا؟ اور ہم لوگوں نے آج فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ بہت سے جوان نہ مسجد میں، تو جو گھر میں پڑھتا مسجد نہیں جاتا، عبداللہ ابن مسعود جیسے مفتی کہتے وہ منافق ہو گیا. تو جو پڑھتا ہی نہیں، کیا فتوا دو گے بھائی؟ مجھے تو فتوا دینے بھی ڈر لگتا ہے. ارے فتوا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ آیا؟ میں نے اسی لیے پورا بیک گراؤنڈ بنایا تھا، باہر جا کے کوئی انکار مت کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوا کہ مسجد میں نہیں گھر میں نماز پڑھا تو منافق ہو گیا. اور ہمارے جوان آج کی بات نہیں 15 دن ہو گئے فجر کی نماز نہ مسجد میں نہ. کیا فتوا دیا جائے گا؟ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ارے بھائی زور سے کہو آمین. ہاں یہ ایمان بڑا نازک ہے میرے دوستو، اس کے ایمان کی حفاظت کرو. جو خدا دے سکتا وہ خدا. اور اللہ نے تو کبھی کبھی ایک آیت میں اپنے وہاں بچوں کو سناتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہو میں گناہ کروں گا، میرے پاس کلمہ تو ہے نا، میرے پاس ایمان تو ہے نا، اور گناہ کرتے جاتا. قرآن کریم نے فرمایا دیکھ بہت زیادہ گناہ کرے گا اللہ تیرے سے ایمان لے لے گا، اور جن کو تو غیر سمجھتا تھا اللہ ان کے دل میں کلمہ اتار دے گا. اس لیے کہ اللہ تیرا محتاج نہیں، میں اللہ تیرا محتاج نہیں، اللہ تیرے دل سے کلمہ لے گا. اور جس کو تو غیر سمجھتا تھا، جس کو تو سمجھتا تھا یہ جہنمی ہے، اللہ کہتے کلمہ تجھ سے لوں گا، اس کو دوں گا، تجھے جہنمی بنا دوں گا، اسے جنتی بنا دوں گا. میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ نے فرمایا تو اگر گناہ کرتا رہے گا تجھے ہٹا دوں گا، کسی اور کو لاؤں گا، جس کو تو غلط سمجھتا تھا اس کو میرا کلمہ عطا کر دوں گا. تو جو خدا دے سکتا وہ خدا. یہ تو جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا فتوا کہ جو آدمی فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، فجر کی نماز کو، ہاں آنکھ لگ گئی وہ بات الگ ہے، لیکن آنکھ لگا دی وہ بات. الارم بجا پھر اس کا بٹن بند کیا اور پھر کہے مولانا آنکھ لگ گئی، مولانا تو سن لیں گے، قیامت میں اللہ نہیں سنے گا. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ہاں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ بھائی سب لوگ سننا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا اس کو پتا نہیں فجر کا وقت گزر جاتا ہے، وہ بستر پر سویا ہے، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. بھائی فتوا دیا شیطان اس کے منہ میں، اور کہا شیطان منہ میں پیشاب کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں کفر کے ڈراپ، کفر کے قطرے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو میرے دوستو ایک دن کی بات ہو، 2 دن کی بات ہو، مہینہ ایسا ہوتا ہو تو بتاؤ یہ دل کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ارے کہو نا بھائی کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کتنی اچھی بات کہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے، کیا میں اس کو دوں؟ کس نے پوچھا؟ کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے، بہت بڑے پیسے مانگتا ہے، اب مجھے معلوم نہیں کہ واپس چکائے گا کہ نہیں چکائے گا، کیا میں اس کو دوں؟ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ پہلے معلوم کر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. تھوڑی دیر میں آ کر خبر دی کہ نہیں حضرت کبھی پڑھتا کبھی. کہا کہ مت دینا، اس لیے کہ جو خدا کو دھوکہ دیتا وہ تجھے پہلے دھوکہ دے گا. میرے دوستو یہ نماز جو ہے نا، نماز یہ ہماری دکان بھی بناتی ہے. اب میرے دوستو بات ختم کرو. بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ نماز؟ انشاءاللہ پڑھیں گے نا نماز. میں 3 باتیں بتا کر بات ختم کر دوں گا کہ بھائی تھوڑا وقت اگر جائے تو معاف کرنا، لیکن 3 باتیں بہت پیاری ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ارادہ تو کر ہی لیا ہوگا. یہ فتوا سننے کے بعد کون ارادہ نہیں کرے؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی تیار ہو جائے گا کہ ہوگا جو ہوگا، لیکن میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. میں نے اسی لیے کہا تھا فتوا سننے کے بعد میٹھی کھاڑی کے ماحول میں انقلاب لانا ضروری ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے اور محلے والوں کو مسجد میں لانا بھی ضروری ہے. قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. تو بھائی سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ.
ہاں اس لیے سب مومن رہنا چاہتے, کوئی منافق بننا, کوئی ایمان چھوڑنا. ارے میرے دوستو ایک ایمان ہی تو ہے, اس کے علاوہ کون سی عبادت ہے؟ بس اللہ ایمان کی سلامتی رکھے. بھائی ہاتھ نیچے رکھے. ماشاءاللہ اب میں بتا دوں نماز پڑھنے کے 3 فائدے, اور اتنے بڑے بڑے فائدے, قسم خدا کی سارا پرابلم ختم, سارا پرابلم. سب سے پہلا فائدہ بھائی گناہ چھوڑنا. بھائی گناہ چھوڑنا. آدمی سوچتا کہ گناہ کیسے چھوڑوں کیسے, ہے نا, جس کو شراب پینے کی عادت ہو گئی ہمیشہ پریشان, شراب چھوڑوں کیسے؟ ارے پریشان کہ نہیں. جس کو جوا کھیلنے کی عادت, کسی کو گالی بولنے کی عادت, کسی کو گٹکا کھانے کی عادت, سوچتا کیسے چھوڑوں. میرے دوستوں کبھی تعویذ لیتا, کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. یہ کوئی علاج نہیں بھائی. یہ علاج میں آپ کو بتاؤں علاج. اللہ فرماتے ہیں تو نمازی بن جا, آٹومیٹک میں تیرا گناہ چھڑا دوں گا. ارے کہو نا سبحان اللہ. اللہ فرماتے تو نمازی بن جا, آٹومیٹک میں تیرا گناہ. اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ فرماتے تو نمازی بن جا, پھر فکر مت کر, گناہ چھڑانا تو میری ذمہ داری. ہاں تو بھائی پڑھو گے نماز, کتنے فائدے ہو گئے. ایک دوسرا فائدہ, سب روزی کے لیے پریشان. ارے پریشان کے نہیں پریشان. مولانا صبح سے گیا رات آیا, معلوم نہیں گھر تو چلتا ہی نہیں. ارے نہیں چلتا نا گھر. میرے دوستوں قسم خدا کی ایک علاج بتاتا ہوں, لیکن 1-2 دن کا نہیں, کرتے جاؤ کرتے جاؤ. اللہ فرماتے تو کر لے, روزی کی فکر مت کرنا, میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا. میں روزی کون پہنچائے گا؟ اور اللہ پہنچائے گا تو قرضہ رہے گا, اللہ پہنچائے گا تو ٹینشن رہے گا, اور اللہ پہنچائے گا تو حرام ہوگی نہیں. اللہ نے کیا فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتے تو بھی نماز پڑھ اور تیرے گھر کے ممبر بھی, اکیلا نہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ, اہلکا کا مطلب یہ تو بھی پڑھ, تیری بیوی بھی, تیرے بچے بھی, سب کو نمازی بنا دے. اللہ فرماتے ایک زمانے تک سب کو نمازی تو زمین پر بنا دے, میں چھپر پھاڑ کے روزی تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا. ارے تو گنتا ہے, میں تو بغیر گھنے لٹا دوں گا. ارے لٹائے گا کہ نہیں لٹائے گا. کتنے فائدے ہو گئے. اور ایک آخری فائدہ بتا دو بھائی, سب کہو سبحان اللہ, اس لیے کہ یہ تو بہت بڑا فائدہ. اللہ نے اعلان کر دیا تو نمازی بن جا, دنیا میں جو ہوگا سو ہوگا, نمازی بن جا. تو نمازی بنے گا, تو مرے گا, میں جنت کا دروازہ کھول دوں گا. ایسا کھول دوں گا کہ اس کی ہوا تیری قبر میں بھی آئے گی, اس کی خوشبو تیری قبر میں آئے گی, اس کا بچھونا تیری قبر میں ہوگا, اس کا کپڑا تیری قبر میں ہوگا. کیا فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ نے فرمایا تو نمازی بن جا, پھر قبر میں سو جا, تیری قبر کو میں جنت بنا دوں گا. تو بھائی یہ 3 فائدے سے بڑھ کر اب کوئی فائدہ چاہیے؟ سارے پرابلم حل ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کس میں حل ہو رہے؟ نماز میں. تو ارادہ پکا. پہلے تو ہاتھ اٹھایا, اب میرے دوستو ہاتھ بھی اٹھے گا, زبان بھی چلے گی. ہاں ہاتھ اٹھا دے بھائی, سب کہو, میں جو کہوں وہ کہو, تاکہ بات بالکل پکی. آپ سے بھی انشاءاللہ, انشاءاللہ سے تو میں بہت گھبراتا ہوں. انشاءاللہ سے, انشاءاللہ تو ہمارے یہاں بھاگنے کا راستہ بن گیا. اس لیے جو میں کہوں وہ کہو. کہو اللہ کو حاضر ناظر مان کر, حضور کی محبت کو سینے میں بٹھا کر, آج جمعہ کی روز میں اللہ کے گھر میں دل و جان سے وعدہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا, لیکن میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. ارے کہو نا میری ایک بھی نماز قضا, اور ساتھ میں کہو کل کی فجر, بلکہ آج تو شام کا وقت آئے گا نا, کہو آج کے شام سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ نماز قضا. بھائی وعدہ پکا. ارے کہو نا وعدہ پکا. اب تو پلٹو گے نہیں نا. جزاک اللہ.